MSO آف انڈیا کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ مولانا عارف القادری واحدی صاحب سے آج ملاقات ہوئی، اور یہ مہینہ بھی ماہ ربیع الاخر چل رہا ہے جو غوث اعظم سے منسوب ہے۔ تو قاری صاحب میرا سوال رہے گا آپ سے کہ اس مہینے میں لوگ نیاز کرتے ہیں، اس کے متعلق کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے مجیب بھائی، یہ ماہ ربیع الغوث ہے اور ماہ ربیع الاخر ہے، جس میں سرکار غوث اعظم کی نیاز فاتحہ ہوتی ہے، ان کے نام پہ لنگر ہوتا ہے۔ یہ مستحب کام ہے، اچھی بات ہے، بزرگوں سے عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے، اور بزرگوں کی نسبتیں کام آتی ہیں۔ اور پھر وہ تو شہنشاہ بغداد قطب الاولیاء ہیں، تو اس لیے ان کی فاتحہ کرانا بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ مگر وہیں ہمیں سنیوں کو چاہیے کہ جس طرح ہم غوث اعظم کے نام پہ لنگر کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، وہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے آج تعلیم کا فقدان ہے، اگر ہم غوث اعظم کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو دیکھیں تو ایک پہلو یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے علم دین سے جڑ گئے اور تعلیم و تربیت میں رہے۔ آپ باضابطہ طور پر عالم فاضل بنے اور تمام علوم و فنون میں آپ نے بلند مقام حاصل کیا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے عالم آپ کے پاس میں علم دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور اس کے بعد بھی سرکار غوث اعظم کی زندگی یہ رہی کہ آپ عالم و فاضل تمام علوم و فنون کے جامع ہونے کے بعد خود فرماتے ہیں غوث اعظم کہ جب میں مجاہدہ اور ریاضت کی طرف گیا تو فرماتے ہیں میں 25 سال تک بیابانوں اور جنگلوں میں پھرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتا رہا ہوں۔ وہیں غوث اعظم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ 15 سال کا وقت ایسا گزرا ہے کہ میں نے عشاء کے فارغ ہو کر عشاء سے اور فجر کی نماز تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن مجید ختم کیا ہے۔ 15 سال تک کا عرصہ رہا ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ 3 سے 4 دن بسا اوقات ایسے رہے ہیں کہ 3 سے 40 دن کا عرصہ گزرا کہ میں بغیر کھائے پیے رہا ہوں۔ مطلب آپ غوث اعظم کی زندگی دیکھیے، اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح انہوں نے اپنے دل میں بسائی کہ اللہ پاک کا ذکر کیا انہوں نے تو اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذْكُرُكُمْ، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو انہوں نے اللہ کا چرچا کیا، آج پوری دنیا میں غوث اعظم کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ غوث اعظم کی نیاز فاتحہ ضرور کرائیں، اس کے ساتھ میں ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات قاری صاحب نے کہی۔ تھوڑا سا قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ قوم کے لیے پیغام یہ ہے کہ قوم کو چاہیے کہ نیاز فاتحہ اور لنگر جہاں وہ کرتے ہیں یا غوث اعظم کے نام پر جہاں جلسے جلوس محفلیں ہوتی ہیں ان کے نام پر، تو وہاں زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ غوث اعظم کی جو اصل زندگی ہے اس پر روشنی ڈالی جائے اور غوث اعظم کی تعلیمات کو عام سے عام کیا جائے۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ غوث اعظم نے تعلیم پر بہت اہمیت اور فوقیت دی ہے، تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور تعلیم سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے ایک انسان کے لیے، ترقی کے لیے، چاہے وہ مذہبی طور پر ہو یا دنیاوی طور پر ہو۔ تعلیم سے جڑ جائے گا انسان تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی سماج سے بہت ساری برائیاں اور خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔